چاروں افعال کو کہ اگر کسی نے دوسرے کو زبردستی مارا ضربا تو اس نے ظلم کیا. اب جس کو مار پڑی اگر کچھ نہ کر سکے بیچارہ صبر کرنا چاہیے، اور جس نے مارا اس کو معافی مانگنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. ضربا تو ظلم، صبر غفر. یہ صرف یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی لنک نہیں ہے، چار ہی وربز نہیں ہیں، اور بھی بہت سے افعال ہیں جو اس وزن پر آئے ہیں، لیکن یہ چاروں کو یاد رکھ لیجئے. یہ چار افعال اور اس نمونے پر کئی الفاظ یہ تیسرے نمونے والے ہیں، ضربہ نمونے والے. پہلا تھا کون سا؟ فتح کا نمونہ، باب فتح. دوسرا باب نصر. تیسرا باب ضربہ. ٹھیک ہے، آخری ہم نیکسٹ سبق میں کریں گے. اب ہم آتے ہیں نقطہ تعلیم کی طرف. ہم ہوم ورکس کا ذکر کر رہے تھے. ہم نے کہا کہ چونکہ ہم کو قرآن کے الفاظ کے معنی یاد رکھنا ہے یا نماز کے معنی یاد رکھنا ہے، تو اگر ہم ان ہوم ورکس کو کریں جو سمپل ہیں تو انشاءاللہ بہت آسانی سے ہم ان چیزوں کو سیکھ لیں گے. اور ہمارے ہوم ورک 7 تھے، رائٹ؟ 2 تلاوت کے، 2 اسٹڈی کے، سننے کا ہوم ورک، سنانے کا ہوم ورک اور استعمال کرنے کا ہوم ورک. 2 تلاوت کے یعنی ایک دیکھ کر کم از کم 5 منٹ، اور حافظے سے کم از کم 5 منٹ آتے جاتے ہوئے. 2 اسٹڈی کے کم از کم 10-15 منٹ اسٹڈی کتاب سے اور کارڈ سے. شیٹ ہمیشہ جیب میں رہے، کارڈ ہمیشہ جیب میں رہے، جب بھی نماز سے پہلے، بعد میں یا انتظار میں دیکھ لیں آپ 10 سیکنڈ ہی صحیح. اور سننے کا یعنی جو ریکارڈنگ ہے لفظی ترجمے کی اور گرامر کی، وہ آپ سن لیا کریں بار بار، انشاءاللہ بڑا آسانی یاد ہو جائیں گے آپ کو الفاظ معنی. اور ہمارے قاری عمران صاحب کی آواز ہی میں ہے وہ، اس کا جو ہے تلاوت اور ترجمہ. اور سنانے کا یعنی اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے، گھر والوں سے 1 منٹ ہی صحیح اس موضوع پہ بات کیجیے. ہزاروں باتیں جب ہوتی ہیں تو اس موضوع پہ 1 منٹ بات کر سکتے ہیں آپ. ایک آیت سنا سکتے ہیں، اس کا ترجمہ سنا سکتے ہیں، ایک غفرہ غفرو کی پریکٹس کرا سکتے ہیں آپ، کیوں نہیں. اور استعمال کرنے کا یعنی مختلف صورتوں کو نماز میں دہرائیے، ایک ہی مشین کی طرح فکس صورتیں نہیں، مختلف صورتوں کو.